بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے العطف بالحرف توابع میں سے ایک چوتھا تابع پڑھا، اس کی تعریف پڑھی، اور اسی کے ضمن میں پھر ہم نے، چونکہ اس کی تعریف میں یہ آیا تھا کہ حرف عطف کے ساتھ جس تابع کو مطبوع کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے وہ عطف بالحرف ہوتا ہے، تو اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ساتھ ہی آ گئی کہ حروف عطف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہو گیا کہ ان کا استعمال کس کس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ واو، فا، ثم، یہ تینوں جو ہے یہ مختلف یا دو چیزوں کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ساتھ میں پھر ہم نے ان تینوں کا آپس میں فرق بھی پڑھ لیا کہ واو جو ہے وہ مطلق جمع کرے گا، اس میں ترتیب و تعقیب نہیں ہوگی، فا میں ترتیب بھی ہوگی، تعقیب بھی ہوگی، ثم میں ترتیب ہوگی، تعقیب نہیں ہوگی بلکہ تعقیب کے الٹ تراخی ہوگی۔ یہ تین حروف پڑھنے کے بعد اب جو چوتھا حرف آج کے ہمارے سبق میں ہے وہ حتیٰ ہے۔ حتیٰ کے حوالے سے آپ کتاب پہ دیکھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حتیٰ آپ کو عربی کلام میں جہاں کہیں بھی نظر آئے گا، حتیٰ چار چیزوں کے لیے، چار مقاصد کے لیے آپ کو دکھائی دے گا۔ پہلا مقصد یا پہلے حتیٰ کی قسم وہ حتیٰ جو فعل مضارع پر آتا ہے اور جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، وہ حتیٰ جو فعل مضارع پہ آتا ہے اور جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ دوسرا حتیٰ وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ حتیٰ جارہ کہتے ہیں، جو حرف جارہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حتیٰ وہ ہوتا ہے جسے آپ حرف عطف بناتے ہیں، اور چوتھا حتیٰ وہ ہوتا ہے جسے آپ حرف ابتدا بناتے ہیں۔ تو یہ چار قسم کا حتیٰ آپ کو عربی زبان میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ فعل مضارع پہ آنے والا تو واضح ہے، جب فعل مضارع پہ آئے گا تو اس وقت وہ اسی قسم سے ہوگا، لیکن جو تین دوسری قسمیں میں نے بیان کی ہیں، اب آپ نے کسی بھی کلمے کے اندر یہ فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ یہ حتیٰ کون سا ہے۔ کچھ جگہیں تو ایسی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہوگا، آپ حتیٰ کو عاطفہ بنا لیں یا جارہ بنا لیں، آپ کے پاس اختیار ہوگا۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہوں گی کہ جہاں پہ جارہ بنانا ضروری ہوگا، اور کچھ جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ کو ابتدائیہ کا اختیار ہوگا۔ تفصیلی بات ہم پھر کبھی کر لیں گے، لیکن ابھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حتیٰ عاطفہ کب ہوتا ہے اور کب کلام میں ہم کسی حتیٰ کو عطف بنا کر، عاطفہ بنا کر، حرف عاطفہ بنا کر اس حتیٰ کے بعد آنے والے کو حتیٰ سے پہلے آنے والے اسم کا اعراب دے سکتے ہیں، یعنی بعد والے کو تابع اور پہلے والے کو متبوع ہم کب بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سمجھنے والا سبق ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت کم ہے کہ حتیٰ جو ہے وہ عطف کے لیے استعمال ہوتا ہو، یعنی اکثر طور پہ حتیٰ یا تو جارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر طور پہ، اور اس سے کم حتیٰ فعل مضارع پہ آتا ہے، اس سے کم حتیٰ ابتدائیہ ہوتا ہے، اور سب سے کم حتیٰ جو ہے وہ عاطفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ابتدائیہ سب سے کم اور ابتدائیہ سے اوپر جو ہے وہ عطف والا استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال دوسرے حتیٰ کے مقابلے میں عطف والے حتیٰ کا استعمال کم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حتیٰ کو ہم نے عاطفہ کب کب بنانا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے عاطفہ ہونے کے لیے نا کچھ شرائط ہیں۔ شرط نمبر ایک یہ ہے کہ حتیٰ اس وقت عاطفہ بنے گا جب اس کا معطوف، یعنی اس کے بعد آنے والا لفظ، اس کے بعد آنے والا اسم جس کو آپ نے تابع بنانا ہے، وہ اس میں ظاہر ہو اور مفرد ہو۔ سمجھ کے آئی کہ اگر اس کے بعد آنے والا جو معطوف ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے، اس میں ضمیر ہے، تو حتیٰ عاطفہ نہیں بنے گا، اس کو ہم پھر حتیٰ جارہ بنائیں گے یا حتیٰ ابتدائیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں
جاء الناس حتی انا، آئے لوگ حتیٰ کہ میں بھی. اب یہاں پہ انا کو الناس کے تابع ہم نہیں کر سکتے کیونکہ شرط ہے حتیٰ کے عاطفہ ہونے کی کہ وہ اس میں ظاہر ہونا چاہیے. یہ اس میں ضمیر ہے، یہ حتیٰ یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ حتیٰ کو یا تو جارہ بنا دیں گے یا پھر ہم حتیٰ کو یہاں پہ ابتدائیہ بنا دیں گے. ابتدائیہ حتیٰ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ پچھلے کلام کو کٹ کر دیں اور نیا جملہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ابتدائیہ اگر آپ بنائیں گے نا تو ترکیب عبارت کی ایسے ہوگی جاء الناس حتی انا. جاء الناس فعل فاعل مل کے جملہ فعلی خبریہ ہو جائے گا، حتی ابتدائیہ، انا مبتدا اور خبر یہاں پوشیدہ نکالیں گے، حتی انا جئت، اس کو اس کی خبر بنائیں گے، مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب اس کو آپ ابتدائیہ بنائیں گے تو پچھلے جملے کو کٹ آف کر کے نیا جملہ یہاں سے شروع کر دیں گے اور حتیٰ کو ابتدائیہ قرار دے کر اگلے جملے کی جو اگلے لفظ کی خبر نکال کر پوشیدہ ہم اس کی ترکیب کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس کو عاطفہ بنانا چاہ رہے ہیں تو شرط ہے کہ معطوف جو ہے یعنی اس کے بعد آنے والا جو کلمہ یا اسم ہے وہ اس میں ظاہر ہونا چاہیے، اس میں ضمیر نہیں ہونا چاہیے، مفرد ہو، اس میں ظاہر ہو اور مفرد ہو. اس سے سمجھ کے آئی کہ اگر وہ مفرد نہیں ہے، مفرد سے مراد یہاں پہ واحد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں ہے. پیچھے میں نے بات یہ کی آپ کے شاید سبق میں کی ہے، نہیں دوسرے سبق میں کی ہے کہ مفرد جو ہے وہ ایک تو واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک مفرد جو ہے وہ جملے کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب مثال آپ دیکھیں، جاء الناس یہ مفرد نہیں ہے، یہ جملہ ہے. الناس یہ مفرد ہے، حالانکہ الناس کا معنی جمع والا ہے، لیکن جب اس کو ہم مفرد کہہ رہے ہیں تو یہ جملے کے مقابلے میں مفرد ہے. تو یہاں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب اس کا معطوف اس میں ظاہر ہو مفرد ہو. اس سے سمجھ آئی کہ اگر اس کا معطوف مفرد نہیں ہوتا، جملہ ہوتا ہے، تو پھر یہ عاطفہ نہیں بن سکتا. اس صورت میں ہم اس کو پھر ابتدائیہ بنائیں گے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جاء الناس، جاء الناس حتی زید جاء. حتی، یہ آسان مثال آپ دیکھ لیں، اکلت السمک، میں نے مچھلی کھائی، اکلت السمک حتی رأسها مأکول، حتی رأسها مأکول. حتی کے بعد جو کلمات آئے ہیں وہ مفرد نہیں ہیں، پورا جملہ ہے وہ. میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھایا گیا. تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ حتیٰ جا رہا ہے اور رأس کو ہم وہی اعراب دیں گے جو ہم نے سمک کو دیا ہے. اب سمک کو ہم نے زبر دی تھی مفعول ہونے کی وجہ سے، لیکن رأس کو وہ اعراب نہیں دیا کیونکہ یہ جملہ تھا، اس کا پیچھے سے تعلق ختم ہو گیا اور ہم نے اس سے نیا جملہ بنا دیا. تو ثابت کیا ہوا کہ حتیٰ اس وقت عاطفہ ہوگا جب اس کے بعد آنے والا جو معطوف ہے وہ اس میں ظاہر ہو اور مفرد ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جو معطوف ہے نا، معطوف وہ معطوف علیہ کا یا تو جز ہو یا جز کی طرح ہو. تیسری شرط کیا ہے کہ جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کا جز ہونا چاہیے یا جز کی طرح ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حتیٰ ہوتا ہے نا، حتیٰ یہ غایت کا معنی دیتا ہے. غایت سے مراد انتہا، آخر، حد کا معنی دیتا ہے. اور جو غایت ہوتی ہے نا، کہ دیکھیں نا آپ، کسی بھی چیز کی جو انتہا ہوتی ہے نا وہ اس چیز میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 2020 کا آخری مہینہ. اب سوال یہ ہے کہ آخری مہینہ 2020 میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شامل ہے، بالکل شامل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو آخری چیز ہوتی ہے نا، آخر ہوتا ہے، جو انتہا جو ہوتی ہے وہ چیز میں شامل ہوتی ہے. چونکہ حتیٰ جو ہے وہ کسی چیز کی غایت، انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یعنی آپ یوں لکھ لیں کہ معطوف جو ہے معطوف علیہ کا جز ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ حتیٰ غایت یعنی انتہا، آخر کا معنی دیتا ہے اور غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے، اور غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو حتیٰ ہے اس کے بعد آنے والا جو معطوف ہے وہ پہلے معطوف علیہ کا یا تو جز ہو یا جز کی طرح ہو. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر کوئی اس طرح کہے کہ جاء الناس حتی اسد، اسد سے مراد یہاں پہ اسد انسان نہیں بلکہ شیر مراد ہے. لوگ آئے حتیٰ کہ شیر بھی آیا، تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. اس کو یہاں پہ آپ حتیٰ کو جارہ میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ آپ حتیٰ کو جو ہے وہ عاطفہ نہیں بنا سکتے کیونکہ جو اسد ہے وہ ناس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ناس میں شامل ہونا ضروری ہے. لوگ آئے یہاں تک کہ شیر بھی آیا، یہ کوئی جملہ تو نہیں ہے نا. لوگ آئے یہاں تک کہ زید بھی آیا، یہ تو بات ٹھیک تھی.
تو بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ کے بعد آنے والا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کا جز ہونا چاہیے یا جز کی طرح ہونا چاہیے۔ چوتھی جو شرط انہوں نے بیان کی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حتیٰ کا جو معنی ہے نا، معنی کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ یہاں تک کہ، یہ معنی بتا رہا ہے ایک شرط جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے معنی سے سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حتیٰ کے بعد جو آنے والا معطوف ہے نا، وہ معطوف علیہ سے یا تو ادنا ہونا چاہیے یا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یعنی نا یہاں تک کہ اس کے اندر تھوڑا سا تعجب پایا جا رہا ہے، یعنی اس کے معنی میں تھوڑا سا تعجب پایا جا رہا ہے۔ تو تعجب والا جو معنی ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو معطوف ہے نا، وہ معطوف علیہ سے یا تو اعلیٰ ہونا چاہیے یا گھٹیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ حتیٰ کا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے افراد اور اجزاء سے قوی ہونا چاہیے یا ان سے ضعیف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی میں کچھ تعجب پایا جا رہا ہے، اور جو تعجب ہوتا ہے نا وہ یا تو اعلیٰ چیز پہ ہوتا ہے یا گھٹیا چیز پہ ہوتا ہے، درمیانی روٹین کی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا۔ تو صاحب چوتھی شرط کیا ہوئی کہ معطوف جو ہے معطوف علیہ سے اعلیٰ ہو، اور آگے جا کے دیکھیں یا معطوف علیہ سے ادنا ہو، کم درجے کا ہو۔ معنی ہی بتا رہا ہے، یہاں تک والا معنی جو تعجب والا معنی ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہاں تک آپ اسی پہ کہیں گے نا، آ گئے لوگ حتیٰ کہ زید بھی، یعنی زید کو بڑی چیز ہے نا کہ وہ بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کو کہتا ہے تیرے اوپر غالب آ گئے لوگ، یہاں تک کہ بچے بھی، ٹھیک ہے نا، تو بچے چھوٹے درجے کے تھے نا، وہ بھی تیرے اوپر غالب آ گئے۔ تو اس کا معنی بتا رہا ہے کہ جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے افراد سے قوی ہونا چاہیے، یا جو معطوف ہے معطوف علیہ سے اعلیٰ ہو۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے یموت الناس حتی الانبیاء یا مات الناس حتی الانبیاء، فوت ہو گئے لوگ حتیٰ کہ نبی بھی۔ اب یہاں پہ چاروں شرطیں پوری ہیں، جو معطوف ہے وہ اس میں ظاہر ہے اور مفرد ہے، مفرد سے مراد ہے تو جمع، مفرد سے مراد جملے کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ الانبیاء ناس کا جز ہے، نبی بھی تو لوگوں میں سے ہی ہے نا۔ اور تیسری بات جو انبیاء ہے وہ ناس سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی شرط اسی کی اگلی صورت کیا تھی کہ معطوف علیہ سے کم درجے کا ہو، وہ اس کی مثال دیتے ہیں غلبک الناس حتی الصبیان، غالب آ گئے تجھ پہ لوگ حتیٰ کہ بچے بھی۔ تو یہاں پہ جو صبیان ہے وہ اسم ظاہر ہے، مفرد ہے، معطوف علیہ کا جز ہے، اور معطوف علیہ سے جو ہے وہ کم درجے کا ہے، اس سے گھٹیا یا نیچے والے درجے کا ہے۔ تو یہ چار شرطیں پائی جائیں گی، یا تین بنا لیں اس کو آپ، تو پھر حتیٰ عطف کے لیے استعمال ہوگا۔ ان میں سے کسی شرط کا بھی اگر فقدان ہوا تو حتیٰ عاطفہ نہیں ہوگا، بلکہ ملاحظہ اس کا آپ دیکھ لیں، حتیٰ بعض اوقات جارہ اور ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کو جارہ بنا دیں گے یا پھر ابتدائیہ میں لے جائیں گے۔ جب جارہ بنائیں گے تو ظاہر ہے پھر حتیٰ کے بعد جو اسم ہوگا اس کو زیر دیں گے، اگر ابتدائیہ بنائیں گے تو ابتدائیہ بناتے ہوئے آپ جو بعد آنے والا جو اسم ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، اور اس کے بعد اس کی خبر کو پوشیدہ نکال لیں گے، یا خبر وہاں پہ موجود ہی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ نے حتیٰ کو عطف کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری انہوں نے بحث یہاں پہ آپ کو حتیٰ کے حوالے سے سمجھائی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے، اس کی ساری شرائط کو سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں، اس کی مثالوں کو سمجھ لیں۔ آج میں صرف آپ کو ایک حرف پڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اگلے جو حروف ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سبق پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح یاد کریں۔